باب الوضوء میں مس ذکر، یہ بھی ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور مس ذکر میں مس المرأۃ فرجہا بھی شامل ہے، اور مس ذکر میں مس دبر بھی شامل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مس بدون الحائل ہے، بدون الحائل بباطن الکف ہے، یہ ظاہر کف ہے، باطن کف، تو ناقض وضو ہے۔ بدون الحائل بباطن الکف ناقض ہے، امام شافعی کا مسلک ہے۔ احناف کا مسلک یہ ہے کہ بس جس طریقے سے بھی وہ ناقض نہیں ہے۔ امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا مسلک بھی بعض اقوال کے مطابق حضرات حنفیہ کی طرح ہے کہ مس ناقض نہیں ہے۔ امام شافعی کا معاملہ اس میں ذرا بالکل متفرد ہے، وہ مس سے ذکر، مس سے دبر، مس المرأۃ فرجہا ہے، اس کو ناقض وضو قرار دیتے۔ بنیاد کیا ہے؟ دونوں طرف کے جو مسالک ہے تو بنیاد دو حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت بصرہ کی، بصرہ بنت صفوان جو اب ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث مستدل ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرات حنفیہ اور دیگر مجتہدین کی جو مستدل حدیث ہے وہ طلق ابن علی کی ہے جو اگلے باب میں آنے والی ہے۔ بصرہ بنت صفوان کی حدیث یہاں مذکور ہے، اور اس کا واقعہ دیگر کتب میں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عروہ بن زبیر امیر مدینہ مروان ابن الحکم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ مذاکرہ شروع ہو گیا تھا نواقض وضو کا، تو حضرت عروہ نے نواقض وضو تفصیل بیان کی، تو مروان کہنے لگے کہ مس ذکر ایزن، کہ یہ بھی نواقض وضو میں سے۔ حضرت عروہ کو تعجب ہوا، تو مروان کہنے لگے مجھے بصرہ بنت صفوان سے، صحابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے معلوم ہوا ہے یہ بھی نواقض وضو میں سے، من مس ذکرہ فلیتوضا۔ تو مزید اطمینان کے لیے مروان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا، شرطی کو، حضرت بصرہ کے پاس، اور بصرہ نے تصدیق کی کہ ہاں من مس ذکرہ فلیتوضا۔ شرطی نے، سپاہی نے آ کر خبر دی۔ یہ ایک حدیث ہے، اس حدیث کو مستدل بنایا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرات حنفیہ کی جو مستدل حدیث ہے وہ آگے اگلے باب میں طلق ابن علی کی حدیث۔ حضرت بصرہ کے حدیث پر حضرات حنفیہ نے اشکالات کیے ہیں، اور طلق ابن علی کے حدیث پر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے طرح طرح کے اشکالات ہوئے ہیں۔ مثلا بصرہ کی حدیث کے بارے میں اشکال ہوا ہے کہ حضرت عروہ کو براہ راست بصرہ سے حدیث نہیں ملی، بلکہ بیچ میں واسطہ ہے امیر مدینہ مروان کا یا شرطی کا۔ شرطی مجہول ہے، جب مجہول راوی کسی حدیث میں اس کا واسطہ بنتا ہے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، مجہول، اور مروان کا واسطہ بھی اس حدیث کو ضعیف کر دیتا ہے، اس لیے کہ مروان اگرچہ تابعین میں سے ہیں لیکن امارات مدینی سے پہلے
امارت مدینے سے پہلے ان کے حالات اچھے تھے، اور امیر بننے کے بعد، حاکم مدینہ بننے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کا رویہ جو تھا بڑا جارحانہ، اور بعد میں حالات بہت خراب ہو گئے، فسق و فجور کے حد تک بات پہنچ گئی. تو اس لیے جہاں محدثین نے مروان ابن حکم کے واسطے سے روایات لی ہے، وہ روایت ہے جو حاکم بننے سے پہلے کی تھی. حاکم بننے کے بعد اب وہ ثقہ نہیں رہے تھے، تو اس لیے وہ روایت بعد میں کسی نے ان کے روایت کو نہیں لیا. تو بہرحال ایک متکلم فی راوی مستند نہیں ہے. تو اس حدیث میں واسطہ یا تو شرطی کا ہے وہ مجہول، یا مروان ابن الحکم کا ہے وہ لا یعتبر ایسا بھی ثقہ. تو اس وجہ سے حدیث نواقض وضو کے باب میں ہم اس کو سند نہیں بنا سکتے کہ یہ کہے کہ مس ذکر یہ ناقض وضو ہے. یہ اس طرح کے اشکالات ہیں، اور بھی ہم ترمذی نے بھی اس پر گفتگو کی ہے. طلق ابن علی کی جو حدیث آنے والی ہے اس میں وہ مفصل حدیث ہے. کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ حل ہوا الا مضغۃ منک و بضعۃ منک، اے ما ابالی مسست انفی او ذکری. اس سلسلے میں یعنی آثار صحابہ بہت ہے کہ وہ تو جسم کا ایک بوٹی ہے، جس طرح جسم کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا تو وہاں بھی ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی وہ باقاعدہ یعنی وہ حدیث جو ہے وہ مطلق نہیں بلکہ وہ مدلل ہے کہ عدم انتقاض وضو کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو، انگلی کو ہاتھ لگاتا ہے، ناک کو ہاتھ لگاتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، تو وہاں بھی ہاتھ لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. وہ بالکل یعنی ایک معلل قسم کی حدیث ہے، اس کے اندر وجہ بھی بتائی گئی، موجہ حدیث ہے. تو بہرحال یہ دو باب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں. یہ پہلا وضو من مس ذکر کا ہے، اور اگلا باب ترک الوضو من مس ذکر کا ہے. وضو من مس ذکر کے باب میں حضرت بصرہ کی حدیث ہے، اور ترک وضو من مس ذکر کے باب میں طلق ابن علی کی حدیث ہے. دیکھیں اس کو دیکھتے ہیں. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي. ہشام بن عروہ اپنے والد سے یعنی عروہ سے روایت کرتے ہیں کہ اخبرني ابی عن بصرہ بنت صفوان ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من مس ذکرہ فلا يصلي حتى يتوضا. اس کا وضو نہیں رہا لہذا اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے. وفي الباب عن ام حبیبہ وابی ایوب وابی ہریرہ واروى ابنت انیس وعائشہ وجابر وزید بن خالد وعبد اللہ بن عمرو. کہتے ہیں ان صحابہ کی روایات بھی کہیں کمزور ہے، کہیں نسبتاً بہتر ہے، حسن کے درجے کی روایت ہے. مجموعی طور پر کچھ اس طرح کا تاثر ملتا ہے ان روایت سے، اگرچہ صریح اور صحیح نہیں ہے لیکن بہرحال فی الجملہ اس مضمون کی روایات ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح. بصری کے حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ متن کی حدیث ہے کہ یہ حسن صحیح ہے. هكذا رواه غير واحد مثل هذا. اور کہتے ہیں اور بھی اس کی طرق ہے، لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے عن ہشام ابن عروہ، اور جو مدار ہے وہ ہشام ابن عروہ، ہشام ابن عروہ عن ابی، عن ہشام ابن عروہ عن ابی عن بصرہ. وروى ابو اسامہ وغیر واحد هذا الحدیث. اسی طرح ابو اسامہ سے بھی حدیث مروی ہے، اس میں وہی ہشام ابن عروہ عن ابی عن مروان عن بصرہ. وہاں عن بصرہ ہے یا عن مروان عن بصرہ ہے، مروان کا واسطہ ہے. وہاں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو اسامہ بهذا. اس طریق میں جس میں اسحاق بن منصور ابو اسامہ سے روایت کرتے ہیں تو اس میں ایک عن مروان عن بصرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
وروى هذا الحديث ابو الزناد عن عروہ عن بسرہ، ابو الزناد نے بھی اس کو روایت کیا ہے عن عروہ عن بسرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں عن عروہ عن بسرہ ہے، جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے عرض کی، وہاں انقطاع ہے بیچ میں، اس لیے کہ عروہ کو براہ راست حضرت بسرہ سے یہ حدیث نہیں ملی، بلکہ یا تو مروان کا واسطہ ہے یا شرطی کا واسطہ ہے۔ عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه عن عروة عن بسرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، کہتے بعض حضرات صحابہ کا بھی یہ مسلک تھا، حضرت ابو ہریرہ کا، حضرت عبداللہ بن عمر کا اور بعض دیگر کا۔ والتابعین وبه يقول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، امام اوزاعی کا بھی یہ مسلک ہے، امام شافعی کا بھی ہے، امام احمد کے مختلف اقوال ہیں، مختلف، ان میں سے ایک قول امام شافعی کے موافق ہے۔ قال محمد اصح حسین، امام بخاری فرماتے ہیں اصح حسین فی هذا الباب حدیث بسرہ، کہ یہ تمام اس موضوع سے متعلق جتنے حدیث ہیں ان میں یہ حدیث سب سے بہتر ہے۔ وقال ابو زرعہ حدیث ام حبیبہ فی هذا الباب اصح، یہاں ام حبیبہ کا بھی حوالہ دیا گیا تھا کہ ان سے بھی روایت ہے، تو کہتے ہیں ام حبیبہ کی روایت بھی اس میں بہتر ہے، فی هذا الباب اصح، وحدیث العلاء بن الحارث عن مکحول عن عنبسة بن ابی سفیان عن ام حبیبہ، اس طریق سے ہے۔ وقال محمد لم يسمع، لیکن ساتھ ساتھ اس پر اشکال بھی ہے کہ لم يسمع مکحول من عنبسة بن ابی سفیان، کہ جو مکحول عنبسہ سے روایت کر رہے ہیں تو مکحول کا سماع عنبسہ سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طریق میں انقطاع ہے، ایک راوی بیچ میں سے حذف ہو گیا۔ وَرَوَى مَكْحُولٌ عَنْ رَجُلٍ، چنانچہ دیکھو ایک اور جگہ واسطہ ہے لیکن راوی مجہول کا واسطہ ہے۔ رَوَى مَكْحُولٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَنْبَسَةَ غیر هذا الحدیث وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَى الْحَدِيثَ صَحِيحًا۔ تو بہرحال یہ بسرہ کا حدیث ہے جس میں مد سے ذکر کے ناقص ہونے کا ذکر ہے، اور اسی مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکم میں مس سے دبور کو بھی شامل کیا ہوا ہے اور مس المرأۃ فرجہا کو بھی شامل کیا ہوا ہے۔ تو امام شافعی کے مسلک کی بنیادی حدیث ہے۔ بہت سے حضرات نے اس حدیث کو یعنی قابل استدلال قرار دیا ہے۔ احناف کی طرف سے وہی مشہور اشکال ہے کہ یہاں بیچ میں یا مروان کا واسطہ ہے اور یا شرطی کا واسطہ ہے، تو اس لیے حدیث قابل استدلال نہیں ہے، اگرچہ کچھ دعوی بھی کیا گیا ہے کہ بعد میں حضرت عروہ کو براہ راست حضرت بسرہ سے بھی یہ حدیث حاصل کرنے کا موقع مل گیا، تو اس لیے مروان اور شرطی کا واسطہ نہیں رہا۔ تو بہرحال فی الجملہ یہ حدیث قابل استدلال ہے، اور اسی وجہ سے جلیل القدر ائمہ نے اس کو اپنے مسلک کا بنیاد بنایا ہے کہ مس سے ذکر ناقض وضو ہے۔ امام اسحاق کا مسلک ہے، امام شافعی کا مسلک ہے، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہے، تو نظر انداز کرنے کی حدیث نہیں ہے، لیکن مشکل اس لیے پیش آتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اور احادیث ہے، ان میں مس سے ذکر کے غیر ناقض ہونے کی تصریح ہے، مدلل انداز میں تصریح ہے۔ تو اب جب تعارض ہو گیا تو اب ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ توفیق کی کوئی سبیل ہے تو پہلے تو کوشش کی جاتی ہے نا کہ متعارض میں تطبیق ہو، توفیق ہو، اور توفیق نہ ہو سکے تو پھر ایک کو منسوخ اور ایک کو ناسخ، ایک کو مرجوح اور ایک کو راجح بنانا پڑتا ہے۔ تو یہ حضرت بسرہ کی حدیث تو یہ ہے، اور یہاں جیسے میں نے عرض کیا اس میں اختصار ہے، تفصیل وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ نوبت اس کی اس حدیث کی اس طرح آئی کہ مروان ابن حکم اور حضرت عروہ ابن زبیر کا آپس میں مذاکرہ تھا نواقض وضو سے متعلق، تو عروہ نے تو اپنی بات پوری کی، مروان نے کہا کہ نہیں یہ بھی ہے نواقض وضو میں، یہ بھی ہے۔ حضرت عروہ کو تعجب، حالانکہ عروہ جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عائشہ کے خاص پروردہ ہے، ان کی ساری روایت، ان کے ذریعے ساری روایت ان کو پہنچی ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، تو لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ مس سے ذکر کا بھی نواقض میں کوئی عمل دخل ہے۔ باب ترک الوضوء مس سے ذکر،
حدثنا حناد قال حدثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قیس بن طلق بن علی الحنفی عن ابی. قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو والد کون ہوئے؟ طلق ابن علی. وہ کہ طلق ابن علی اس حدیث کے راوی ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهل هو الا مضغة منه، کہ مس ذکر کے بارے میں کسی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ حل ہوا الا مضغة منه یا بضعة منه، یہ تو جسم کی ایک بوٹی ہے، لہذا جس طرح جسم کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگانے سے کوئی تغیر نہیں آتا طہارت میں، تو اس سے بھی طہارت میں کوئی تغیر نہیں آئے گا، چاہے مس بباطن الکف ہو، بدون الحائل ہو، کچھ بھی حالت ہو، وضو متاثر نہیں ہوگا، طہارت برقرار رہے گی. وفی الباب عن ابی امامہ، اور اس موضوع سے متعلق حضرت ابو امامہ کی بھی حدیث ہے. قال ابو عیسیٰ وقد روی من غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اس معاملے میں بھی بہت سے حضرات صحابہ کا مسلک ہے یہ کہ مس سے ذکر ناقض نہیں ہے. بہت سے تابعین، بہت سے صحابہ کا بھی مسلک ہے. غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و بعض التابعین انہم لم یروا الوضوء من مس ذکر، کہ مس ذکر کے بارے میں وضو کے قائل نہیں ہے. وہ قول اہل الکوفہ وابن المبارک وهذا الحدیث احسن شیء روی فی هذا الباب، اور ان کے مسلک کے لحاظ سے یہ حدیث جو ہے مستدل ہونے کی حیثیت سے سب سے عمدہ حدیث ہے. وقد روا هذا الحدیث ایوب بن عتبہ ومحمد بن جابر عن قیس بن طلق عن ابیہ، وقد تکلم بعض الحدیث فی محمد بن جابر و ایوب بن عتبہ. کہتے ہیں ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر سے بھی یہ حدیث مروی ہے، لیکن یہ دونوں حضرات متکلم فی ہے. ہو سکتا ہے کہ دونوں کے بارے میں کسی نے کلام کیا ہو، لیکن یہ کہ اس حدیث کا دار و مدار تنہائن دو راویوں پر نہیں ہے، مختلف طرق ہے. تو بعض طرق میں جو روات ہے ان کی توثیق کی گئی ہے، ان کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. بعد میں تھوڑا سا یعنی کلام ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جو ارباب جرح و تعدیل ہے، ائمہ جرح و تعدیل، ان میں سے کچھ متشدد ہوتے ہیں، کچھ متہاون اور متقاصر ہوتے ہیں. جو بعض اوقات ایک راوی ہے جو روات بخاری میں سے ہے، اس کو بھی بعض اوقات غیر ثقہ قرار دیا جاتا ہے. تو ہمارا لیے بالکل اس انداز کے نہیں ہے کہ ان کے واسطے سے جو روایت ہے کہ وہ ضعیف ہوگی. کچھ حضرات نے توثیق کی ہے، کچھ حضرات نے توثیق نہیں کی، اور چونکہ مدار تنہا ان دو روات پر نہیں ہے بلکہ حدیث مختلف طرق سے مروی ہے، اور بعض طرق بالکل سالم ہے کسی طعن سے، تو اس وجہ سے حدیث فی الجملہ ثابت ہے، یعنی قابل استدلال ہے. قد روا هذا الحديث أيوب بن عتبة محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه، وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوب بن عتبة، وحديث ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر أصح وأحسن. تو خلاصہ یہ نکلا کہ دیکھیں اس مسئلے میں یہ دو حدیثیں متعارض ہے، ایک حضرت بصرہ کی حدیث اور ایک طلق بن علی کی حدیث. اب فنی طور پر کلام دونوں پر ہوا ہے، لیکن ساری گفتگو کے بعد بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایک حدیث بالکل ضعیف ہے، بلکہ حسن کے درجے میں ضرور ہے. دونوں حدیث قابل استدلال ہے. تو جب دونوں صحیح ہے، یعنی صحیح سے مراد وہ صحیح اصطلاحی نہیں بلکہ صحت کے اعتبار سے قابل استدلال ہے، یعنی حسن کے درجے کی ضرور ہے، تو اب دونوں متعارض ہو گئی. تو اب ایسے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بصرہ کے حدیث کو منتخب کیا ہے اور اس کو اپنے مسلک کی بنیاد بنایا ہے. حضرات حنفیہ نے حضرت طلق بن علی کی روایت کو اپنے مسلک کی بنیاد بنایا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ احناف نے ایسے کیوں کیا؟ تو بات دراصل ہے کہ اس قسم کے متعارض حدیث میں بعض اوقات تو تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے اور ناسخ اور منسوخ کو متعین کرنا پڑتا ہے. چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ، یہ جو حضرت بصرہ کی حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں
بلکہ حضرت طلق ابن علی کی جو حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں حضرت حضرات شوافع کا کہنا یہ ہے کہ یہ منسوخ ہے اور بصرہ کی حدیث بعد کی ہے، لہذا وہ ناسخ ہے۔ اور منسوخ ہونے کا قرینہ کیا ہے کہ حضرت طلق ابن علی سن 1 ہجری میں آئے تھے اپنے علاقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جبکہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا، اور بصرہ کا حدیث اس سے بات کی ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ جو سن 7 ہجری میں مشرف اسلام ہوئے، انہوں نے ان کی بھی ایک حدیث ہے کہ من افضا بیدہ الی ذکرہ فلیتوضا، اس طرح کا مفہوم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے قائل ہے، تو حضرت ابو ہریرہ متاخر الاسلام ہے، اور طلق ابن علی پہلے سن یعنی سن ہجری کے پہلے سال میں آئے تھے، اور وہ ایک غیر ناقض ہونے کے راوی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہے، اور بصرہ کی حدیث اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث اس کے لیے ناسخ ہے۔ انہوں نے حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو منسوخ قرار دیا۔ لیکن حضرات حنفی کہتے ہیں کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ حضرت طلق ابن علی کی آمد مدینے میں ایک دفعہ نہیں ہوئی تھی، بلکہ پہلے سن ہجری میں بھی ہوئی تھی اور سن 9 ہجری میں بھی ہوئی تھی، اور دونوں اوقات میں واقع تھا کہ جب پہلے دفعہ آئے تھے تو مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز تھا، اور جب سن 9 میں آئے تو مسجد نبوی کی تعمیر بھی کچھ تغیر آ گیا تھا، دوبارہ اس کی ترمیم ہو رہی تھی، دوبارہ اس کو بنایا جا رہا تھا، تو اس لیے طلق ابن علی کی حدیث کا مقدم ہونا یقینی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے سنی ہو حل ہوا الا مزغۃ من او بضعۃ من، یہ دوبارہ آمد کے وقت سنی ہو حضرت طلق ابن علی نے، اس لیے کہ دوسری دفعہ آمد بھی ان کی ثابت ہے، اس لیے حضرت بصرہ کے حدیث کا، حضرت ابو ہریرہ کے حدیث کا مؤخر ہونا اور حضرت طلق ابن علی کے حدیث کا مقدم ہونا یقینی نہیں ہے۔ وہ بھی اس وقت بھی آئے تھے لیکن بعد میں بھی آئے، اور اس حدیث کو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پہلے دفعہ نہ سنا ہو بلکہ آخر دفعہ میں سنا ہو، اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے اس کا متاخر ہونا بھی ضروری نہیں۔ خود حضرت ابو ہریرہ اگرچہ متاخر الاسلام ہے، لیکن بعض اوقات ایک صحابی دوسری صحابی کی حدیث نقل کرتا ہے مرسلن، نام ذکر کر کے بغیر، تو متاخر الاسلام صحابی کا کہ کسی حدیث کو روایت کرنا یہ متاخر ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایک صحابی نے ماضی کا واقعہ دوسرے صحابی سے سنا اور اس کو روایت کیا اس طریقے سے کہ کننا نفعل ہکذا، یہ، اور اس میں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ میں خود مشاہدہ کر رہا تھا، بلکہ دوسرے صحابی کے اس واقعے کو ذکر کر کے اس صحابی کا نام لیے بغیر اس کی روایت کی۔ تو اسی وجہ سے یعنی اصولیین نے قاعدہ بنایا ہے کہ کسی متاخر الاسلام صحابی کا کسی حدیث کو روایت کرنا یہ اس حدیث کے متاخر ہونے کی علامت نہیں ہے، کہ اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ حدیث انہوں نے کسی قدیم الاسلام صحابی سے لی ہو اور اس کو روایت کیا ہو مرسلن، اس صحابی کا نام ذکر کیے بغیر۔ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، تو اس لیے حضرت ابو ہریرہ کے اس حدیث کو بھی طلق ابن علی کے حدیث کے لیے ناسخ نہیں بنایا جا سکتا، تو بہرحال نسخ اس درجے میں تو ہو نہیں سکتا۔ دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ حضرت بصرہ کی حدیث منسوخ ہے تو یہ بھی کہنا مشکل ہے، اس لیے کہ ایسا تو ہے کہ پہلے ایک عمل ناقص تھا بعد میں ناقص نہیں رہا، جیسا کہ وہ ترک الوضو میں ما مست النار، کہ پہلے ما مست النار موجبات وضو میں سے تھا اور بعد میں موجبات وضو ہونا اس کا ختم ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کوئی چیز یعنی غیر موجب ہو اور بعد میں موجب بن جائے، اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے، اس لیے یعنی کسی جانب نص کا یقینی
دعویٰ کرنا بھی مشکل ہے. تو پھر ایسی صورت میں حضرات حنفیہ نے حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو بنیاد کیوں بنایا؟ تو اس کی کئی بنیادیں ہیں. مثلا ایک بنیاد یہ ہے کہ حضرت طلق ابن علی کی حدیث پر اگر عمل کیا جائے کہ مس سے ذکر ناقض نہیں ہے، تو حضرت بصرہ کی حدیث پر پھر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کو ہم استحباب پر حمل کریں. حضرت بصرہ کی حدیث استحباب سے متعلق ہے، ناقض ہونے سے متعلق نہیں ہے. اس میں فلیتوضا کا جو حکم ہے بطور وجوب کے نہیں بلکہ بطور استحباب کے ہے، تو اس لیے دونوں پر عمل ہو جائے گا کہ ناقض بھی نہیں ہے لیکن مس ذکر کے بعد اگر وضو کرے تو یہ مستحب ہے. اسی طریقے سے یہ بھی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ وہاں جس وضو کا ذکر ہے اس وضو سے مراد وضو لغوی ہے، وضو شرعی نہیں ہے. اور مطلب ہے کہ ایسی حرکت کیوں کرتا ہے آدمی؟ اپنے آپ کو اس حرکت سے روکنے کے لیے اور اپنے عادت کی اصلاح کے لیے اس کو جا کے ہاتھ دھونے چاہیے. تو یہ اس طرح دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت بصرہ کے جو حدیث ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق کیا بلکہ مبہم ہے، اس لیے کہ محمد ذکر و فلیتوضا میں اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ مسا بشہوتین ہے، بغیر شہوتین ہے، بالحائل ہے، بدون الحائل ہے، باطن الید ہے، یا بباطن الکف ہے یا بظاہر الکف، اس میں کوئی تفصیل نہیں، مبہم ہے. دوسرے قرائن کی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دو شرطیں لگائی ہے کہ بباطن الکف ہو بدون الحائل ہو، لیکن ہے تو مجمل. جبکہ حضرت طلق ابن علی کی جو حدیث ہے وہ واضح ہے، اس میں کوئی ابہام اور اجمال نہیں ہے. حل ہوا الا مضغۃ من، اور بلکہ وہ یعنی موجہ ہے، اس میں سبب بھی بتایا گیا ہے کہ کیوں اس بات کا خیال آتا ہے حل ہوا الا مضغۃ منہ، جبکہ حضرت بصرہ کی حدیث بھی اس طرح کی بات نہیں. تو یہ بھی اس بات کا قرینہ ہے کہ ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو ہونی چاہیے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرات کے اس قسم کے معاملات میں حضرات صحابہ کا تعامل وہ اطمینان کا باعث بنتا ہے. تو اکابر صحابہ کا تعامل مس ذکر میں وجوب وضو کا نہیں تھا، بڑے بڑے اکابر صحابہ کا. کچھ حضرات کا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، حضرت ابو ہریرہ، لیکن جو اکابر صحابہ تھے وہ اس کے قائل نہیں تھے. تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ حضرت طلق ابن علی کی جو حدیث ہے وہ زیادہ راجح ہے حضرت بصرہ کے حدیث کے مقابلے میں. پھر قیاس کا بھی تقاضا ہے کہ مس سے ذکر ناقص نہیں ہونا چاہیے. وہ یہ کہ جو اغلظ الاشیاء ہے، بول و براز ہے، اگر کوئی شخص ان کو ہاتھ لگائے تو کوئی وضو نہیں کرنا پڑتا، صرف ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو دھونا پڑتا ہے. تو اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگا دیا تو اس سے کیوں وضو؟ جب نجاست غلیظہ کو ہاتھ لگانے سے وضو واجب نہیں ہوتا، تو قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک شے طاہر کو ہاتھ لگانے سے وضو کیوں واجب ہو. ان قرائن کی وجہ سے حضرات حنفیہ نے حضرت بصرہ کے حدیث کے مقابلے میں حضرت طلق ابن علی کی حدیث کو مستدل بنایا اور یہ مسلک اپنا لیا کہ مس سے ذکر ناقص نہیں. تو یہ یعنی حدیث دونوں طرف ہے. اور لکل وجہۃ و مولیا، وہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے بڑے ائمہ وقت ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو، حضرت بصرہ کے حدیث کو اپنے مسلک کا کی اساس بنایا، بنیاد بنایا ہے. لیکن حضرات حنفیہ نے بھی وہ آنکھ بند نہیں کی، انہوں نے دونوں احادیث کے تمام معلوم علیہ پر غور کر کے اور اس کی حقائق میں غور کر کے یہ اندازہ لگایا ہے کہ بصرہ کے حدیث کے مقابلے میں حضرت طلق ابن علی کی حدیث. پھر دیکھو ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ، یہ جو مسئلہ ہے نا، رجال سے متعلق ہے، رجال سے متعلق. تو اگر یہ اس کا ناقض وضو ہونا یقینی ہوتا
تو ایک کثیر تعداد حضرات صحابہ کی اس طرح کی روایات ان سے مروی ہوتی، حالانکہ سارا مدار ایک خاتون خانہ پر ہے اور مسئلہ رجال کا ہے. تو اس لیے اس سے بھی خود بخود ذہن اس بات کی طرف نکلتا ہے کہ وہ مرجوع ہے اور طلق ابن علی کی جو حدیث ہے وہ راجح ہے. تو بہرحال یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جو کتابوں میں مسلسل موجود ہے، اور ان حضرات کا اسی پر عمل ہے کہ حضرات شوافی اس کو ناقص قرار دیتے ہیں اور حضرات حنفی اس کو ناقص قرار نہیں دیتے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھو مس سے ذکر بعض اوقات کنایہ ہوتا ہے عن البول، جیسے کنایات ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، خود غائط کنایہ ہے، خود خلا کنایہ ہے. تو اسی طریقے سے من مس ذکرہ اس کو کنایہ عن البول بھی قرار دیا جا سکتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ احتمال موجود ہے، یعنی اس احتمال کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ احتمال تو ہے، وَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بطل الاستدلال. تو اس وجہ سے اس احتمال کی بنا پر بھی حضرت بشرا کے حدیث کو مدار بنانا مشکل معلوم ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرات حنفیہ نے حضرت طلق ابن علی کے حدیث کو مدار بنایا اور یہ کہا. البتہ اس موت کی یہ تعویل ہے کہ یا تو منسوخ ہے یا یہ کہ اس وضو کو وضو لغوی یا وضو اصطلاحی اگر ہے وضو شرعی تو بطور استحباب کے ہے، بطور وجوب کے نہیں ہے.